نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام بزرگ و دوستو، آیت الکرسی کے متعلق اس کے فضائل اور اس کی برکات کا تذکرہ کیا تھا، تو آج کے اس مختصر وقت میں مزید آیت الکرسی کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بزرگ و دوستو، آج ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری حفاظت ہو اور ہمارا کوئی محافظ ہو، تو آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی دکان پر آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو وہاں پر کسی مسلح گارڈ کو رکھنے کی انشاءاللہ تعالی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہاں پر آیت الکرسی حفاظ کا ذریعہ موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس دکان پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں چور اور ڈاکو داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہی دو شرطیں بتائی ہیں جو میں نے آپ کو، ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آیت الکرسی کا دم کرنے کے باوجود چوری ہو جائے تو پھر آیت الکرسی کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ یا تو ہم نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، یا اس مال میں خدا نخواستہ حرام مال شامل ہے۔ لہٰذا شریعت کے مطابق وہ مال حلال ہو، زکوٰۃ اس کی نکالی ہوئی ہو، تو پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آرام سے بیٹھیں۔ بارہا کے تجربے سے ایک بات بہت ہی مفید اور حفاظت کا باعث اور بہت خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے، اور اس کا ماخذ قرآن کریم اور حدیث ہے۔ وہ یہ کہ ہم دکان کھولتے وقت یا کارخانہ کھولتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت تین کام اہتمام سے کر لیا کریں۔ ایک یہ کہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، یا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آیت کرسی پڑھ کر دکان اور کارخانے کے مال پر پیسے رکھنے کے گلے پر دم کر دیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ دکان اور کارخانے کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ نفلی صدقہ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق نکال کر الگ رکھ دیں۔ 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ نکالنا تو ہر آدمی کی استطاعت میں ہوتا ہے، جس کو زیادہ کی استطاعت ہو وہ زیادہ نکال دیں، لیکن یہ نکالنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو،
پھر ان پیسوں کو نکال کر الگ رکھ دیں، چاہے اس کے لیے الگ لفافہ بنا لیں یا چاہے دراز الگ کر لیں۔ اس کے بعد شام تک دکان اور کارخانے میں کام کریں۔ جب شام کو دکان یا کارخانہ بند کرنے کا ارادہ کریں یا سوتے وقت گھر کے دروازے بند کرنے کا ارادہ کریں تو اس وقت پھر یہ عمل دوبارہ کریں کہ دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کریں اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپے یا جتنی حیثیت ہو نفلی صدقہ کی نیت سے الگ کر کے رکھ دیں۔ یہ عمل صبح بھی کرنا ہے اور شام کو بھی کرنا ہے اور روزانہ کا یہ معمول بنائیں۔ 2-3 چلے گزرنے کے بعد یعنی 40 دن گزرنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ نظر آئے گا کہ آپ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جو تاثیر آیت الکرسی کی ہے وہی تاثیر بسم اللہ کی بھی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جس چیز پر دم کر دیا جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس دروازے پر دم کر کے بند کر دیا جائے شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر وہ شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان باہر کھڑا رہ جاتا ہے اور اندر داخل نہیں ہوتا، اور جب وہ شخص کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں بھی شریک نہیں ہوتا، اور پھر شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں تو یہ آس لے کر آیا تھا کہ آج میں اس گھر میں رات گزاروں گا اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا، لیکن اس شخص نے میرا دروازہ بند کر دیا، اس شخص نے بسم اللہ پڑھ کر مجھے گھر میں داخلے سے بھی محروم کر دیا اور کھانے سے بھی محروم کر دیا۔ اب یہاں پر نہ میرے داخلے کی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانے کی گنجائش ہے، اب میں کوئی اور گھر تلاش کروں گا۔ اور اگر وہ شخص بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے گھر میں تو شیطان بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، مجھے تو رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا، اب تم اپنی فکر کرو کہ تمہیں بھی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ملتی ہے یا نہیں۔ اب وہ شیطان اس گھر کے اندر رات گزارتا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر سے سکون اٹھ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے نتیجے میں کھانے سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، اور وہ شیطان اس کے گھر کے اندر پوری کارروائی کرتا ہے، سب گھر والوں کو گناہوں پر ابھارتا ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کراتا ہے، اور سب گھر والوں کو بے سکونی اور بے اطمینانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جب ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو یہ پھر ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، گھر کے اندر پھر بے سکونی آئے گی، گھر کے اندر پھر بے برکتی آئے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آ جائے، رزق میں برکت آ جائے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور انسان کی کامیابی جو ہے، انسان کی کامرانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر ہے، اس کے علاوہ انسان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ یا داخل ہونے کی دعا پڑھ لی تو اب شیطان کا اس گھر میں داخلہ بند ہو گیا، وہ شیطان باہر کھڑا رہ جائے گا۔ آپ عافیت کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو اب شیطان کھانے کے اندر بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ کھانا بابرکت ہوگا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ صبح کو دکان اور کارخانہ میں داخل ہوتے وقت کچھ صدقہ الگ کر کے رکھ دیں،
پھر اسی طرح شام کو دکان اور کارخانہ بند کرتے وقت صدقہ نکالے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی صدقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف دور ہوتی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر صدقہ نافلہ کے فوائد کا ذکر موجود ہے۔ صدقہ نافلہ کی مثال ایسی ہے جیسے بارش میں چھتری۔ جس طرح موسلادھار بارش میں آدمی چھتری کی وجہ سے بارش کے پانی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ صدقہ نکالنا کسی پر احسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارا مال جو ہے کم نہیں ہوگا، بلکہ دگنا چگنا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس دوبارہ لوٹائیں گے۔ دیکھو، اس سے ایک غریب کی ضرورت بھی پوری ہوئی اور ہمارے مال کے اندر برکت بھی آ گئی، جس کی برکت سے ہمارے اوپر سے پریشانیاں دور ہو گئیں، بیماریاں دور ہو گئیں، تکالیف دور ہو گئی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے صدقہ نافلہ دینے کا۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کی جان پر بن جاتی ہے تو جان بچانے کے لیے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ خاص کالے بکرے کا صدقہ لازم اور معین سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا باپ مر رہا ہے یا ماں مر رہی ہے یا بیٹا اسپتال میں داخل ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو اس وقت صدقہ کا خیال آتا ہے کہ جلدی سے کالا بکرا لاؤ، اس کو ذبح کر کے صدقہ دے دو تاکہ جان بچ جائے۔ یاد رکھیے، جان کے بدلہ جان کا صدقہ دینا یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے اور غلط طریقہ ہے۔ اپنی طرف سے کالا بکرا صدقہ کے لیے متعین کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس غلط عقیدے سے اور کالے بکرے کو لازم سمجھنے سے بچنا چاہیے۔ از روئے شرع صدقہ میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ شریعت کے اندر صدقہ میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، کوئی خاص چیز مقرر اور لازم نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے فقیر کی ضرورت زیادہ آسانی سے پوری ہو، ایسی چیز صدقہ میں دیں۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فقیر کی ضرورت زیادہ آسانی کے ساتھ اکثر پیسوں سے پوری ہوتی ہے، اس لیے جب استطاعت ہو تو پیسے صدقہ کرنے چاہیے، اور بغیر متعین کے کوئی بھی چیز صدقہ کی جا سکتی ہے۔ بہرحال کسی مصیبت و پریشانی میں بکرا اور وہ بھی کالا خیرات کرنے سے بچنا چاہیے، اور شریعت کا مسئلہ سمجھ کے اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بکرا صدقہ کرنے میں ایک غلط عقیدہ پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ جان کے بدلے جان دینا ضروری ہے، تب مرنے والے کی جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں بچ سکتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ شریعت میں سوائے 2 جگہوں کے کسی اور جگہ پر جان دینا ثابت نہیں، ایک قربانی میں اور ایک عقیقے میں۔ قربانی میں بھی جان دی جاتی ہے اور عقیقہ میں بھی بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لیکن مصیبت اور تکلیف کے وقت کالا بکرا ذبح کرنا شریعت میں نہیں ہے، اس لیے ایسے موقع پر بکرا ذبح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا نفلی صدقہ میں سب سے بہتر یہ ہے کہ نقد رقم دیں، اور وہ رقم بھی بکرے کی قیمت کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب کسی شخص کو منع کیا جاتا ہے کہ صدقہ میں کالا بکرا مت دو، تو فوراً وہ شخص سوال کرتے کہ اچھا کیا بکرے کی قیمت دے دیں؟ حالانکہ اگر بکرے کی قیمت صدقہ میں دے دی تب بھی تصور میں تو بکرے کا صدقہ ہوگا، اگرچہ ظاہراً نہ ہوا، اور جب اصل غلط ہے تو اس کا تصور بھی غلط ہے۔ لہٰذا نہ بکرا دیں نہ بکری کی قیمت دیں، بلکہ حسب استطاعت صدقہ دے دیں، چاہے وہ بکری کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہو یا 10 گنا کم ہو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حسب استطاعت صدقہ دے دو۔ اللہ پاک نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ بہرحال تکلیف اور پریشانی کے وقت بھی صدقہ کرنا مفید ہے، لیکن صدقہ کا حقیقی فائدہ، حقیقی ثمرہ صدقہ دینے کا معمول بنانے سے ظاہر ہوگا۔ اب جو چاہے آزما کر دیکھ لے،
آج کل کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں، اس لیے سب سے زیادہ کامیاب کاروبار ڈاکٹروں کا ہے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کلینک اتنا چلتا ہے کہ اتنا کسی اور شہر میں نہیں چلتا، اس لیے کہ یہاں مریضوں کی کوئی کمی نہیں، جہاں بیٹھ جاؤ مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی گھر مریضوں سے خالی نہیں، گویا ہر گھر ایک لحاظ سے اسپتال ہے، جہاں مریض ہی مریض ہیں۔ اگر محلے میں ایک ڈاکٹر ہو تو وہ پورے محلے کا ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تو صرف بوڑھوں کو بیماریاں ہوتی تھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بوڑھا جوان تینوں بیمار ہیں، اور تینوں بیماری میں برابر ہیں، تینوں گولیاں کھا رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ صدقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت بھی رکھی ہے کہ جس گھر سے مسلسل صدقہ نکلتا رہے گا اس گھر میں دعاؤں کا آنا بند ہو جائے گا، اور اس گھر کو دواخانہ سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ سب بزرگوں کے تجربات عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب سے ہم نے نفلی صدقہ نکالنے کا اہتمام کیا اس وقت سے ہمارے گھر میں دوا کی شیشی آنا بند ہو گئی اور ڈاکٹروں سے دوستی ختم ہو گئی۔ صدقہ سے صرف جسمانی بیماریاں ہی نہیں دور ہوتی بلکہ دوسری آفات اور بلیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان تین کاموں کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر سے بہت حد تک بیماریاں، پریشانیاں اور تکلیفیں، آفات اور حادثات ختم ہو جائیں گے۔ اگر گھر کے اندر ان کا معمول ہو تو گھر انشاءاللہ محفوظ ہوگا، اگر دکان پر اس کا معمول ہو تو دکان محفوظ ہو جائے گی، اور اگر کارخانہ میں ان کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کارخانہ محفوظ ہوگا۔ بہرحال بسم اللہ پڑھنے، آیت الکرسی پڑھنے اور صدقہ دینے کے انوار و برکات گھر، دکان اور کارخانہ سب جگہوں پر آپ محسوس کریں گے۔ ان کاموں میں نہ کوئی وقت صرف ہوتا ہے نہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ جن حضرات نے ان تین کاموں کا معمول بنایا ہوا ہے وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے اپنی حفاظت صاف محسوس ہوتی ہے۔ آدمی کسی قلعہ کے اندر اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتا جتنا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ چونکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں اس لیے ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج چوروں کا بازار گرم ہے، ڈاکوؤں کی حکومت ہے، ہر طرف بے اطمینانی، بے سکونی کا دورہ ہے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جان بھی محفوظ کریں، اپنا مال بھی محفوظ کریں۔ اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے، اور ان تینوں کاموں کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں جن سے ان کا ثبوت ہے، اس لیے آج سے ہم سب ان تینوں کاموں کا معمول بنا لیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، آج کے اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ کے فضائل، صدقہ کی برکات آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، تو دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں موذی قسم کی بیماریوں سے، آفات سے، بلیات سے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔